اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا نماز فجر کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو شخص 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا تو 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ناظرین، اس حدیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور وہی نیکی ہو سکتی ہے جس کا مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے، اور حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اسے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہوا تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اور سردی کے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ ناظرین، یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا تو پھر اب اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے۔ اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر لمحہ احکامات ربانی سے روگردانی کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے کہ وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، بدنیتی اور گناہ کی زہر ناکی سے بچنا چاہیے۔
چہ جائے کہ وہ گناہ کی لذت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے، جنت دوزخ اور جزا اور سزا کو محض نظریہ بے معنی سمجھ رہا ہے، یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے، ایک کو یہ مان کر کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، دوسرے کو یہ گمان کہ اس وقت خدا سو رہا ہوگا۔ یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ اس کے سامنے تجسیم میں آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گر گیا ہے۔ سوچئے اگر تریاق کی زیادہ زہر بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا؟ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کے کیے جاتا ہے۔ ضمیر کی چبھن، زمانے کی نفرت، قانون کی سزا، دنیاوی عذاب اور جہنم کی آگ۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹیس یا آگ تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی خطا قرار دیتا رہے گا اور نتیجتاً اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا رہے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اسی طرح گناہ اور بدی سے بھی آپ کو خود ہی بچنا ہوگا۔ حیرت ہے کہ سودا لیتے وقت ہم جس دکاندار سے ایک بار دھوکہ کھا لیتے ہیں، دوبارہ اس سے سودا لینے کی غلطی نہیں کرتے، مگر عام روزمرہ کی زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ بار بار کرتے ہیں، اس سے توبہ تائب نہیں ہوتے۔ گناہ گاروں کو اللہ بدی کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے جو مہلت عطا فرماتا ہے، وہ اسے اپنی بچت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس عرصے میں دراصل ان پر نیکی کا عمل ساقط کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدی بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی سعی حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے اور یہی گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے، جو اس راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف۔ ذیل کے الفاظ میں بظاہر بہت معمولی فرق ہے، لیکن ان کے ترجمے کا آپس میں عدل بدل جانا چند لمحوں میں جنت اور دوزخ کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب خود آگہی آ گئی، گمراہی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، گمان میں بدل جاتا ہے، نیک نیتی و دنیتی میں ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں کو۔ جب انسان اجتماعی حیثیت سے گناہ کرتا ہے تو خشکی اور تری میں انسانوں کے گناہ کی وجہ سے فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا پہنایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ سے اس نتیجے کو اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ توبہ اور استغفار۔ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی اظہر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسرا تقوی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ ناظرین، تیسرا عمل گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین، چوتھا عمل صدقات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جان لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ ناظرین، پانچواں عمل تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے۔ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیں کہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ناظرین، ساتواں عمل راست گوئی ہے کہ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ ناظرین، آٹھواں عمل حج اور عمرے کا اہتمام کرنا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ اس ضمن میں ایک اہم حدیث درج ذیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پہ ادا کرنے سے فقر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید پر مستحکم ایمان بھی ایک عمل ہے کہ جو شخص قرآن مجید پر مستحکم ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔
دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ناظرین، اگر مذکورہ 12 اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 200 مرتبہ پڑھے گا تو 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر پورے دل سے پڑھ کر آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحیم یا کریم 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد ایک تسبیح اس درود کی پڑھنی ہے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ بھی ہوں تو معاف کر دیے جائیں گے اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیت، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ کر لینے سے آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب اور 100 سال کے گناہوں سے معافی ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا مانگنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔